بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسے چھپا لو، خدا کے لیے اسے چھپا لو، ورنہ وہ ہم دونوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ رات کے گھپ اندھیرے میں اس اجنبی شخص کے لہجے میں موت کا خوف تھا۔ اس کا ہاتھ میرے پاؤں سے ٹکرایا تو میرا پورا جسم کانپ اٹھا۔ بارش کے پانی میں ملا ہوا اس کا گرم خون میرے ٹھنڈے پڑتے پیروں کو محسوس ہو رہا تھا۔ کون ہے تمہارے پیچھے؟ میری آواز میرے اپنے گلے میں پھنس کر رہ گئی۔ اس شخص نے مشکل سے سر اٹھایا اور دور گونجتے ہوئے سائرن کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ محافظ نہیں ہے، وہ شکاری ہیں۔ اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو صبح کا سورج کوئی نہیں دیکھ پائے گا۔ میری جیب میں وہ ثبوت ہے، وہ چپ، اسے لے لو، بھاگو یہاں سے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کوئی ٹھوس چیز میری مٹھی میں تھما دی۔ یہ کیا بلا تھی؟ یہ کون لوگ تھے؟ پولیس کا سائرن تو مدد کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ شخص پولیس سے کیوں ڈر رہا تھا؟ ابھی میں کچھ سمجھ بھی نہ پائی تھی کہ سائرن کی آواز بہت قریب آ گئی۔ تیز روشنی سیدھی ہماری آنکھوں میں پڑی۔ یہ وہ لمحہ تھا جو میری زندگی نے دوسرا پلٹا کھایا تھا۔ پہلا پلٹا تب آیا جب میں ایک عام لڑکی سے ایک بیوہ اور پھر ایک بے گھر بھکارن بنی تھی۔ میرا نام نازیہ ہے۔ میں ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جہاں خواب دیکھنا بھی ایک عیش سمجھا جاتا ہے۔ میرے ابا ایک مزدور تھے۔ ان کے ہاتھ سخت اور چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں ہمیشہ ہمارے لیے محبت چمکتی تھی۔ وہ دن رات مزدوری کرتے تاکہ ہم دونوں بہنوں کا پیٹ پال سکیں۔ مجھے آج بھی وہ دوپہر یاد ہے جب گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ نازیہ بیٹی، تمہارے ابا کو کچھ ہو گیا ہے۔ پڑوسی چچا کی گھبرائی ہوئی آواز نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ جب ان کی لاش گھر واپس آئی تو لگا کہ ہمارے سر سے چھت چھین لی گئی ہے۔ انہیں کام کے دوران دل کا دورہ پڑا تھا اور وہ موقع پر ہی خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ اس دن ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا تھا، لیکن آنسوں کا سیلاب ضرور آیا تھا۔ ابا کے جانے کے بعد زندگی نے اپنی تلخ حقیقتیں دکھانا شروع کر دی۔ اب ہمارے لیے خود کمانے کا وقت تھا۔ اماں نے لوگوں کے گھروں میں کام شروع کر دیا، لیکن جوان بیٹیوں کا بوجھ ان کی کمر جھکائے جا رہا تھا۔ بڑی بہن کی شادی کا فیصلہ اماں نے بہت مجبوری میں کیا۔ اماں، یہ رشتہ مناسب نہیں ہے، لڑکا عمر میں بہت بڑا ہے۔ میں نے اماں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اماں نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا تھا، بیٹی، غریب کی بیٹی کے پاس انتخاب کا حق نہیں ہوتا۔ جو مل رہا ہے وہی غنیمت ہے۔ ہمارے پاس جہیز دینے کو کچھ نہیں ہے، اور وہ لوگ بنا جہیز کے مان گئے ہیں۔ میری بڑی بہن کی شادی دوسرے شہر کر دی گئی۔ اس کا شوہر عمر میں اس سے دگنا بڑا تھا۔ بہن نے خاموشی سے اپنی قسمت کو قبول کر لیا اور رخصت ہو گئی۔ اس کے بعد اس کے شوہر نے اسے کبھی واپس نہیں آنے دیا۔ وہ زندہ تھی یا مر گئی، ہمیں کچھ خبر نہ تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی اکیلی رہ گئی۔ پھر میری باری آئی، لیکن میری قسمت شاید باجی سے کچھ بہتر لکھی گئی تھی۔ اماں نے میری شادی جہاں کی، وہاں کے لوگ بظاہر بہت اچھے تھے۔ میرا شوہر عدیل ایک نہایت شریف اور سلجھا ہوا انسان تھا۔ شادی کی پہلی رات اس نے مجھ سے کہا تھا، نازیہ، میں جانتا ہوں تم نے بہت تکلیفیں دیکھی ہیں، لیکن میرا وعدہ ہے کہ میں تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ اس کا لہجہ اتنا سچا تھا کہ مجھے اس پر یقین آ گیا۔ وہ واقعی بہت محبت کرتا تھا اور دل سے عزت کرتا تھا۔ وہ صرف میرا ہی نہیں بلکہ میری بوڑھی ماں کا بھی خیال رکھتا تھا۔ ہر مہینے اپنی تنخواہ میں سے کچھ پیسے الگ کر کے میری ماں کو بھیجتا۔ زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید میرے حصے کے غم ختم ہو چکے ہیں، لیکن خوشی غریب کے گھر زیادہ دیر مہمان نہیں رہتی۔ میری ماں جو اپنے دکھوں اور بیماری سے لڑ رہی تھی، ایک دن اچانک دنیا چھوڑ گئی۔ ان کی وفات کا صدمہ میرے لیے بہت بڑا تھا۔ ابھی میں اس غم سے سنبھلی بھی نہیں تھی کہ میرے بہنوئی نے میرے باپ کا گھر بیچ دیا۔ وہ اچانک نمودار ہوا اور وراثت کا حق جتا کر سب کچھ لے اڑا۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا گھر تمہارا ہی تو ہے، عدیل نے مجھے تسلی دی تھی۔ مجھے واقعی اس گھر کے جانے کا زیادہ دکھ نہیں تھا، کیونکہ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ عدیل میری ہر ضرورت اور ہر خواہش کا خیال رکھتا تھا، اس لیے مجھے یتیمی اور بے گھری کا زیادہ احساس نہیں ہوا۔ زندگی پرسکون انداز میں چل رہی تھی۔ ہم آنے والے کل کے خواب بن رہے تھے۔
لیکن ایک دن زندگی میں اتنا بڑا طوفان آیا جس نے میری پوری دنیا کو تہو بالا کر کے رکھ دیا۔ وہ منحوس شام مجھے کبھی نہیں بھولے گی۔ فون کی گھنٹی بجی تھی۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز نے میری رگوں میں خون جما دیا۔ عدیل صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ فوراً ہسپتال پہنچے۔ میں ننگے پاؤں بھاگی تھی۔ جب ہسپتال پہنچی تو ڈاکٹر نے سفید چادر اس کے چہرے پر ڈال دی تھی۔ میں اپنا سب کچھ ہار چکی تھی۔ میرا شوہر، میرا مان، میرا سایہ، سب کچھ مجھ سے چھن گیا تھا۔ میں نے چیخ چیخ کر اسے پکارا لیکن وہ خاموش تھا۔ عدیل کی تلفین کے بعد میں نے اپنی بڑی بہن کو فون کیا۔ میں چاہتی تھی کہ کوئی اپنا میرے گلے لگ کر مجھے دلاسا دے، لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا۔ شاید اس کی اپنی زندگی کے عذاب اسے اجازت نہیں دے رہے تھے۔ عدیل کے مرتے ہی میری ساس کا رویہ بدل گیا۔ وہ عورت جو کل تک مجھے بیٹی کہتی تھی اب مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیتی۔ اس کا رویہ میرے ساتھ انتہائی بدتر ہوتا چلا گیا۔ وہ مجھے ایک نوکرانی کی طرح سمجھنے لگی۔ ایک صبح میں کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی کہ ساس اندر آئے۔ انہوں نے چولہے پر رکھا دودھ کا پتیلا زور سے زمین پر دے مارا۔ یہ کیا کیا آپ نے امی جی؟ میں ڈر کر پیچھے ہٹی۔ ان کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے تھے۔ خبردار جو مجھے امی کہا، تم ایک منحوس عورت ہو۔ جس گھر میں تم قدم رکھتی ہو وہاں کچھ نہیں رہتا۔ تمہاری وجہ سے میرا جوان بیٹا مر گیا، تم اسے کھا گئی۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ خدا کے لیے ایسا مت کہیں، عدیل کی موت ایک حادثہ تھی۔ حادثہ نہیں، تمہاری نحوست تھی۔ وہ چیخیں، تم نے پہلے اپنے باپ کو کھایا، پھر ماں کو، اور اب میرے بیٹے کو۔ میں اس گھر میں مزید کوئی لاش نہیں اٹھا سکتی۔ میرا ایک اور بیٹا بھی ہے جو بیرون ملک ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارا سایہ اس پر بھی پڑے۔ میں خاموشی سے روتی رہی۔ سب سنتی رہی۔ مجھے لگا شاید ان کا دکھ بڑا ہے اس لیے ایسا کہہ رہی ہیں، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ان کا دل پتھر کا ہو چکا ہے۔ ایک ہفتہ میں نے جہنم میں گزارا۔ وہ مجھ پر طرح طرح کے ستم ڈھاتی، مجھے باسی روٹی دیتی اور سارا دن کام کرواتی، لیکن اس رات تو انتہا ہو گئی۔ میں اپنے کمرے میں عدیل کی تصویر سینے سے لگائے بیٹھی تھی کہ وہ آندھی کی طرح کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف لائی۔ نکلو میرے گھر سے، ابھی اور اسی وقت۔ وہ غرا رہی تھی۔ میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ امی جی، مجھے مت نکالیں، رات کا وقت ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے بے دردی سے مجھے ٹھوکر ماری۔ جہنم میں جاؤ، سڑک پر رہو یا مرو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تیرے جیسی منحوس کے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے دروازے سے باہر دھکا دیا۔ میں منہ کے بل سخت سڑک پر گری۔ میرے پیچھے لوہے کا گیٹ زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ کھولو، دروازہ کھولو۔ میں نے گیٹ پیٹا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ رات کے سناٹے میں جب مجھ پر وہ دروازہ بند ہوا تو ایسا محسوس ہوا جیسے پوری دنیا نے مجھ پر دروازے بند کر دیے ہوں۔ میرے ماں باپ کا سایہ تو کب سے اٹھ گیا تھا، اب شوہر کا گھر بھی چھن چکا تھا۔ میں وہیں گیٹ کے باہر بیٹھ کر گھنٹوں روتی رہی، لیکن کسی کو ترس نہیں آیا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ گلی کے آوارہ کتے بھونکنے لگے تھے۔ مجھے اپنی عزت کا ڈر ستانے لگا۔ میں نے اپنا دوپٹہ اچھی طرح سر پر لپیٹا اور وہاں سے چل پڑی۔ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ جہاں میں جاتی وہاں صرف اندھیرا تھا۔ میں روتی ہوئی سڑک کنارے بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری صبح کہاں ہوگی۔ کل تک میں زندہ بچوں گی بھی یا نہیں، یہ بھی معلوم نہیں تھا۔ بھوک اور پیاس سے برا حال تھا، لیکن دل کا درد ان سب سے بڑا تھا۔ میں سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ سرد ہوا میرے وجود میں اتر رہی تھی۔ میری آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، کیا میرا جرم صرف یہ ہے کہ میں غریب اور بیوہ ہوں؟ تو نے مجھے کیوں بے سہارا چھوڑ دیا؟ میں نے اپنا سر گھٹنوں میں دے دیا۔ ابھی مجھے بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک رات کی خاموشی میں پولیس کے سائرن بجنے کی آواز آنے لگی۔ میں چونکی۔ پولیس کا سائرن سن کر ایک انجانا سا خوف دل میں بیٹھ گیا۔ کیا وہ مجھے پکڑنے آ رہے ہیں؟ کیا کسی شریف عورت کا رات کو سڑک پر بیٹھنا جرم ہے؟ مجھے خود بھی بہت زیادہ ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ چاروں طرف سے خاموشی میں صرف کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں یا پھر اس سائرن کی۔
آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اچانک مجھے اندھیرے میں قدموں کی آواز سنائی دی۔ کوئی بہت تیزی سے بھاگتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ اس کے سانس پھولے ہوئے تھے۔ میں ڈر کے مارے اپنا سر چھپا کر بیٹھ گئی کہ شاید وہ مجھے دیکھے بنا گزر جائے، لیکن وہ شخص میرے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اللہ، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ یہ وہی آواز تھی جس نے اس کہانی کا آغاز کیا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اسٹریٹ لائٹ کی مدھم روشنی میں ایک شخص کھڑا تھا۔ اس کی سفید قمیض بھیگی ہوئی تھی۔ وہ زخمی تھا اور اس نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ میں گھبرا گئی۔ ایک لمحے کے لیے سوچا کہ چیخ ماروں اور بھاگ جاؤں، لیکن اس کی آنکھوں میں التجا تھی، بے بسی تھی۔ پولیس، وہ پیچھے ہیں، وہ کراہا۔ پولیس کی گاڑیاں بھی نظر نہیں آ رہی تھی، صرف سائرن سنائی دے رہا تھا۔ وہ شخص میرے سامنے نڈھال ہو کر گرنے لگا تھا۔ میرے دل میں صرف ایک ہی بات آئی، یہ مدد کے لیے آیا ہے۔ یہ وقت سوال کا نہیں بلکہ اس کی مدد کرنے کا ہے۔ میری ماں نے مجھے شروع سے یہی سکھایا تھا کہ اگر تم ایک دفعہ کسی کی مدد کرو تو نہ جانے کتنی مشکلات تم سے دور ہوں گی۔ اور آج میں خود مشکل میں تھی۔ شاید اس کی مدد کرنے سے خدا میری مشکل آسان کر دے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پولیس کے سائرن کی آواز اور قریب آتی جا رہی تھی۔ لائٹس کی چمک اب دیواروں پر پڑ رہی تھی۔ اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو مار دیں گے۔ اس نے دوبارہ وہی خوفناک بات دہرائی۔ اس وقت مجھے کچھ نہ سوچا۔ میں نے اپنے اوپر اوڑھا ہوا بڑا سا میلا چادر نما عبایا اتارا اور اس کے کندھوں پر ڈال دیا۔ اسے اوڑھ لیں اور میرے پیچھے چھپ جائیں، میں نے کانپتی آواز میں کہا۔ اس نے جلدی سے وہ عبایا پہنا اور خود کو ڈھانپ لیا۔ اس اندھیرے اور عبایا نے اسے چھپا دیا۔ ابھی وہ کچھ فاصلے پر ہی گیا تھا اور میں اس کے ساتھ چل رہی تھی کہ پولیس کی گاڑی تیزی سے ہمارے قریب سے گزری۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں نے اپنی سانس روک لی۔ گاڑی کی رفتار کم ہوئی۔ ایک سپاہی نے کھڑکی سے سر نکال کر ہمیں دیکھا۔ میں نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کی، جس سے میں اور وہ کوئی میاں بیوی ہوں جو رات کو جا رہے ہوں۔ سپاہی کی نظر ہم پر پڑی، پھر اس نے کچھ سوچ کر ڈرائیور کو اشارہ کیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ سائرن کی آواز دور ہونے لگی۔ شاید پولیس کی گاڑی کسی اور طرف چلی گئی تھی، یا شاید وہ کسی اور کو ڈھونڈ رہے تھے۔ شکر ہے، وہ شخص بڑبڑایا، لیکن خطرہ بھی ٹلا نہیں تھا۔ وہ شخص کچھ قدم آگے جا کر لڑکھڑا گیا۔ اس کا وزن میرے کاندھے پر آ گیا۔ مجھے ہسپتال، اس نے بمشکل کہا اور زمین پر گر گیا۔ جب میں نے اسے عبایا دیا تھا تو اس کی آنکھوں میں شکر گزاری جھلک رہی تھی۔ اس لمحے مجھے اس سے زیادہ مجبور کوئی نہیں لگا۔ میں نے اسے ہوش دلوانے کی کوشش کی، لیکن وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو چکا تھا۔ شاید ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہوا تھا جو اس کے بدن پر تھے، جیسے کسی نے بہت بے دردی سے مارا ہو۔ میں اکیلی جان اور یہ بھاری بھرکم زخمی مرد۔ سڑک سنسان تھی۔ میں نے حوصلہ نہ ہارا۔ میں ادھر ادھر سے گزرنے والی گاڑیوں کو دیکھنے لگی۔ کوئی رکنے کو تیار نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک رکشہ وہاں سے گزرا۔ میں بیچ سڑک پر کھڑی ہو گئی۔ رکشے والی نے زور سے بریک لگائے۔ کیا مرنے کا ارادہ ہے بی بی؟ وہ چیخا۔ بھائی، خدا کے لیے میری مدد کرو، میرے شوہر کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میں نے جھوٹ بولا تاکہ وہ انکار نہ کرے۔ رکشے والے نے زخمی شخص کو دیکھا تو اس کا دل پسیج گیا۔ اس نے اتر کر میری مدد کی۔ ہم دونوں نے مل کر اس بھاری وجود کو رکشے میں ڈالا۔ کون سے ہسپتال جانا ہے؟ اس نے پوچھا۔ جو بھی سب سے قریب ہے، بس جلدی چلو۔ میں ہانپ رہی تھی۔ رکشہ چل پڑا۔ ہوا کے تیز جھونکے میرے چہرے سے ٹکرا رہے تھے۔ میرا دوپٹہ سرک گیا تھا، لیکن مجھے ہوش نہیں تھا۔ میری نظر اس بے ہوش شخص پر تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ میرے پاس ایک بھی پیسہ نہیں تھا۔ میں اس کو ہسپتال تو لے آئی تھی کہ شاید ہسپتال میں کوئی ترس کھا کر اس کا علاج شروع کر دے، یا شاید یہ شخص ہوش میں آ کر خود کچھ کر سکے۔ ہسپتال پہنچ کر میں نے شور مچا دیا۔ ڈاکٹر، کوئی ہے؟ یہ مر رہا ہے۔ وارڈ بوائے اسٹریچر لے کر آئے۔ انہوں نے اس شخص کو اسٹریچر پر ڈالا اور ایمرجنسی کی طرف بھاگے۔ آپ یہیں رکیں، کاؤنٹر پر انٹری کروائیں۔ ایک نرس نے مجھے روکا۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ انٹری؟ نام، پتہ، پیسے؟ مجھے تو اس شخص کا نام تک نہیں معلوم تھا۔ وہ میرے شوہر ہیں۔ میں ابھی آتی ہوں۔ میں نے پھر جھوٹ بولا اور ایک کونے میں چھپ گئی۔ ڈاکٹرز نے اس کا علاج کرنا شروع کیا۔
میں ہسپتال کے کوریڈور میں خاموشی سے بیٹھی تھی۔ وہی عبایا میرے ہاتھ میں تھا جو میں نے اسے دیا تھا۔ میرے اپنے کپڑے اس کے زخموں سے رنگے گئے تھے۔ لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن میں بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ مجھے تو اپنی جان بچانی تھی اور میں ایک اجنبی کی جان بچانے نکل پڑی۔ کیا وہ شخص کوئی مجرم تھا؟ پولیس اس کے پیچھے کیوں تھی؟ اور وہ پولیس کو دیکھ کر اتنا ڈرا کیوں تھا؟ وہ کون سا ثبوت تھا جس کی بات وہ کر رہا تھا؟ میں نے اپنی مٹھی کھولی۔ میرے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی USB تھی جو اس نے مجھے دی تھی۔ یہ USB اور وہ پولیس، کچھ تو بہت غلط ہو رہا تھا۔ کوریڈور کی گھڑی ٹک ٹک کر رہی تھی۔ ہر سیکنڈ میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ شخص بچے گا یا نہیں، اور اگر وہ بچ گیا تو کیا وہ مجھے پہچانے گا؟ میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ ایمرجنسی وارڈ کا دروازہ کھلا۔ ایک ڈاکٹر تیزی سے باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ سیکیورٹی کو بلاؤ، فوراً، ڈاکٹر نے نرس کو ہدایت دی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا پولیس آ گئی؟ کیا وہ مجھے پکڑ لیں گے؟ میں دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی لیکن میرے پاؤں من بھر کے ہو گئے تھے۔ کیا ہوا؟ کیا معاملہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہسپتال کے چوکیدار نے بھاگتے ہوئے آ کر پوچھا۔ چوکیدار کے لہجے میں گھبراہٹ تھی اور ہاتھ میں موجود ڈنڈا کانپ رہا تھا۔ مریض کی حالت بہت نازک ہے، یہ کوئی عام کیس نہیں لگتا۔ گولی دل کے بہت قریب لگی ہے۔ پولیس کو اطلاع کر دی ہے، لیکن جب تک پولیس نہیں آتی ذمہ داری ہماری ہے، ڈاکٹر نے تیز لہجے میں جواب دیا۔ ڈاکٹر نے اپنے ماتھے سے پسینہ پونچھا اور دوبارہ ایمرجنسی وارڈ کے اندر چلا گیا۔ میں نے گہری سانس لی۔ شکر ہے وہ مجھے پکڑنے کے لیے نہیں کہہ رہے تھے، لیکن ڈاکٹر کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ گولی دل کے قریب تھی۔ کیا وہ بچ پائے گا؟ اور اگر وہ مر گیا تو اس USB کا کیا بنے گا جو میری مٹھی میں دبی ہوئی تھی؟ بی بی، آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اچانک میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں اچھل پڑی اور پلٹ کر دیکھا۔ سامنے ایک نرس کھڑی تھی جس کے ہاتھ میں رجسٹر تھا۔ میرے شوہر۔ میری زبان لڑکھڑا گئی۔ خوف نے میرے گلے کو خشک کر دیا تھا اور جھوٹ بولنا مشکل لگ رہا تھا۔ نرس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ میری چادر اور قمیص پر جگہ جگہ خون کے دھبے لگے تھے۔ اس کی نظروں میں شک ابھرنے لگا۔ آپ کے شوہر ہیں وہ؟ تو آپ اس کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ کیا آپ بھی زخمی ہیں؟ نرس نے مشکوک انداز میں سوال کیا۔ اس کی آنکھوں میں ہمدردی سے زیادہ تفتیش کا رنگ تھا جو مجھے ڈرا رہا تھا۔ نہیں باجی، میں ٹھیک ہوں۔ وہ جب گرے تو میں نے انہیں سہارا دیا تھا۔ میں نے جلدی سے صفائی پیش کی۔ میں نے اپنے کامتے ہاتھوں کو چادر کے نیچے چھپا لیا تاکہ وہ میری مٹھی میں دبی USB نہ دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، یہاں دستخط کر دیں اور کاؤنٹر پر جا کر شناختی کارڈ جمع کروائیں۔ پولیس آنے والی ہے، وہ آپ کا بیان لے گی۔ نرس نے رجسٹر میری طرف بڑھایا۔ پولیس؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس زخمی شخص کے الفاظ میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برستے کہ پولیس میرے پیچھے نہیں بلکہ دشمن پولیس کے روپ میں ہے۔ ہاں پولیس، گولی لگنے کے کیس میں پولیس کارروائی ضروری ہوتی ہے۔ آپ گھبرا کیوں رہی ہیں؟ اگر آپ سچی ہیں تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں، نرس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ وہ رجسٹر تھما کر وہاں سے چلی گئی۔ میں وہیں بت بنی کھڑی رہی۔ میں سچی تو تھی لیکن حالات جھوٹے تھے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ ہسپتال کے مین گیٹ سے نیلی بتی والی گاڑی داخل ہو رہی تھی۔ پولیس آ گئی تھی۔ مجھے چھپنا تھا، لیکن کہاں؟ اگر وہ پولیس والے وہی ہوئے جن سے وہ شخص ڈر رہا تھا تو وہ USB ڈھونڈ لیں گے اور شاید مجھے بھی غائب کر دیں۔ میں تیزی سے لیڈیز واش روم کی طرف بھاگی۔ واش روم کا دروازہ بند کر کے میں نے لمبی لمبی سانسیں لی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اپنی مٹھی کھولی۔ وہ چھوٹی سی کالی USB میری ہتھیلی پر پڑی تھی۔ یہ وہ امانت تھی جس کی خاطر وہ شخص موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ اسے کہاں چھپاؤں؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ میری نظر اپنی قمیص کے اندرونی حصے پر پڑی۔ میں نے جلدی سے USB کو اپنے قمیص کے اندرونی جوڑ میں رکھ کر اوپر سے دوپٹہ کس کر باندھ دیا۔ اب بظاہر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے منہ پر مارے اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ جب میں باہر نکلی تو کوریڈور کا منظر بدل چکا تھا۔ وہاں 3-4 پولیس والے کھڑے تھے اور ڈاکٹر سے بات کر رہے تھے۔ ان میں ایک افسر تھا جس کی مونچھیں بڑی اور آنکھیں سرخ تھیں۔
وہ ڈاکٹر پر چلا رہا تھا۔ مریض ہوش میں ہے یا نہیں؟ ہمیں اس سے فوراً بات کرنی ہے، انسپکٹر نے کرخت آواز میں کہا۔ اس کے لہجے میں تفتیش کی جگہ دھمکی زیادہ محسوس ہو رہی تھی، جس نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا۔ انسپکٹر صاحب، ابھی آپریشن چل رہا ہے، گولی نکالنا ضروری ہے، آپ اندر نہیں جا سکتے، ڈاکٹر نے سختی سے روکا۔ ڈاکٹر بھی اپنی ضد پر اڑا رہا اور مریض کی جان بچانا اس کی ترجیح تھی۔ ہمیں خبر ملی ہے کہ یہ کوئی اشتہاری ملزم ہے، اس کے پاس کچھ چوری کا سامان ہو سکتا ہے، ہم تلاشی لینا چاہتے ہیں۔ انسپکٹر نے ڈاکٹر کو دھکا دینے کی کوشش کی۔ میں ستون کی اوٹ میں کھڑی سب سن رہی تھی۔ چوری کا سامان؟ وہ ضرور اس USB کی بات کر رہے تھے۔ وہ شخص سچ کہہ رہا تھا، یہ پولیس والے اس کے دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اسے یہاں کون لایا؟ انسپکٹر نے گھوم کر وارڈ میں موجود عملے سے پوچھا۔ اس کی نظریں شکار کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں۔ وہ عورت لائی تھی، وہ وہیں کھڑی ہے۔ رکشے والے نے میری طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ رکشے والا ابھی تک اپنے پیسوں کے انتظار میں وہیں کھڑا تھا۔ میری بدقسمتی تھی کہ وہ گیا نہیں تھا۔ انسپکٹر کی خونی نظریں مجھ پر جم گئی۔ ادھر آؤ، اس نے انگلی کے اشارے سے مجھے بلایا۔ میرے پاؤں زمین میں گڑ گئے، میں بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہاں سے نکلنے کا واحد راستہ ان کے پاس سے ہو کر گزرتا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے ان کے قریب گئی۔ جی صاحب، میری آواز بمشکل نکلی۔ میں نے نظریں جھکا لیں کیونکہ ان کی آنکھوں میں وحشت تھی جو مجھے اندر تک خوف زدہ کر رہی تھی۔ تم لائی ہو اسے؟ کون ہے یہ اور تمہارا کیا لگتا ہے؟ انسپکٹر نے میرے قریب آ کر پوچھا۔ اس کے منہ سے سگریٹ کی بدبو آ رہی تھی جس سے مجھے گھن آنے لگی۔ جی، یہ میرے شوہر ہیں، ہم گاؤں سے آ رہے تھے کہ راستے میں ڈاکو نے حملہ کر دیا۔ میں نے وہی جھوٹ دہرایا جو میں نے رکشے والے کو بتایا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید میرا یہ جھوٹ مجھے بچا لے گا، لیکن انسپکٹر کے چہرے پر ایک طنز مسکراہٹ ابھری۔ شوہر ہے؟ نام کیا ہے اس کا؟ اس نے اچانک سوال داغ دیا۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں نے تو نام پوچھا ہی نہیں تھا۔ اس شخص نے نام بتایا ہی کب تھا؟ میں خاموش ہو گئی۔ میری خاموشی میرا جرم ثابت کرنے کے لیے کافی تھی۔ بولو، نام بھول گئی اپنے خاوند کا؟ انسپکٹر نے زور سے ڈانٹا۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ آس پاس کے مریض بھی ڈر گئے۔ وہ عدنان۔ میرے منہ سے اچانک ایک فرضی نام نکل گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ نام میرے دماغ میں کہاں سے آیا، بس جان بچانے کے لیے بول دیا۔ عدنان؟ انسپکٹر نے مشکوک انداز میں دہرایا۔ اس کی تلاشی لو، لیڈی کانسٹیبل کو بلاؤ، مجھے شک ہے کہ وہ چیز اس عورت کے پاس ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اگر تلاشی ہوئی تو USB پکڑی جائے گی، اور اگر USB پکڑی گئی تو وہ شخص بھی مارا جائے گا اور میں بھی۔ صاحب، میں غریب عورت ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کیوں مجھے تنگ کر رہے ہیں؟ میں رونے لگی۔ میں نے اپنے آنسوں کو ہتھیار بنانے کی کوشش کی تاکہ شاید ان کے دل میں رحم پیدا ہو۔ ڈرامے بند کرو، یہ ہسپتال ہے، کوئی تھیٹر نہیں۔ انسپکٹر نے میرا بازو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں پیچھے ہٹی۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا، میں شور مچا دوں گی۔ میری آنکھوں میں اب خوف کی جگہ غصہ آ گیا تھا۔ عزت پر ہار ڈلتا دیکھ کر ہر عورت شیرنی بن جاتی ہے۔ ابھی یہ تماشا جاری تھا کہ اچانک ہسپتال کے دروازے سے چند سوٹیڈ بوٹیڈ آدمی تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ ان کے کانوں میں وائرلیس سیٹ لگے ہوئے تھے اور وہ بہت پروفیشنل لگ رہے تھے۔ ہٹ جائیں، پیچھے ہٹ جائیں سب، ان میں سے ایک نے بلند آواز میں کہا۔ اس شخص کی شخصیت میں ایسا روپ تھا کہ پولیس والے بھی ایک لمحے کے لیے سہم گئے۔ کون ہو تم لوگ؟ یہاں پولیس کی کارروائی چل رہی ہے، انسپکٹر نے سنبھلتے ہوئے کہا، لیکن اس کے لہجے میں پہلے جیسی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک طرح کی گھبراہٹ جھلک رہی تھی۔ نئے آنے والے شخص نے جیب سے ایک کارڈ نکال کر انسپکٹر کو دکھایا۔ ہم اسپیشل برانچ سے ہیں، یہ کیس اب ہم ہینڈل کریں گے، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ اس شخص نے حتمی لہجے میں حکم دیا۔ انسپکٹر کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر بند وارڈ کے دروازے کو، جیسے وہ اپنا شکار چھین جانے پر تل ملا رہا ہو۔ لیکن یہ ہمارا علاقہ ہے، FIR ہم کاٹیں گے۔ انسپکٹر نے کمزور سے مزاحمت کی۔ آپ کو سنائی نہیں دے رہا؟ اسپیشل برانچ والے شخص نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ آپ کے تھانے میں کال کر دی گئی ہے، اب یہاں سے نکل جائیں ورنہ وردی اترتے دیر نہیں لگے گی۔
इंस्पेक्टर ने अपने साथियों को इशारा किया और बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। एक मुसीबत टली थी तो दूसरी आ गई थी। क्या ये नए लोग भी दुश्मन हैं या ये वाकई मददगार हैं? वो शख्स अब मेरी तरफ मतवज्जो हुआ। उसका रवैया पुलिस वाले जैसा बदतमीज नहीं था, लेकिन इंतहाई सख्त और चौकन्ना था। मोहतरमा, आपने इस शख्स को यहाँ लाकर बहुत बड़ी नेकी की है, लेकिन अब आपके लिए यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, उसने धीमे मगर पुरस्कार लहजे में कहा। उसकी बातों से लग रहा था कि वो जानता है कि जख्मी शख्स कौन है और उसे किससे खतरा है। लेकिन मैं उन्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, मेरे पास उनकी एक अमानत है, मैंने डरते डरते कहा। मैं जानना चाहती थी कि ये लोग कौन हैं और क्या मैं उन पर भरोसा करके यूएस पे उनके हवाले कर दूं। उस शख्स की आंखों में चमक आई। अमानत? कैसी अमानत? उसने फौरन इधर उधर देखा और मेरे करीब हो गया। क्या उन्होंने आपको कोई चिप या डिवाइस दी है? उसने सरगोशी की। मैं फिर हिचकिचाई। अगर ये भी दुश्मन हुए तो? आप कौन हैं? मैं कैसे यकीन करूं? मैंने साफ पूछा। मेरा नाम कर्नल शिराज है, मैं उनका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। वो पुलिस वाला जो भी गया वो बिका हुआ था। अगर आप वो चीज़ उसे दे देती तो अब तक वो साहब मर चुके होते। उसने अपना शनाख्ती कार्ड मुझे दिखाया। कार्ड पर उसकी तस्वीर और सरकारी मोहर लगी थी। मुझे थोड़ा हौसला हुआ। वो चीज़ मेरे पास महफूज है, लेकिन मैं भी आपको नहीं दूंगी जब तक वो होश में नहीं आते और ख़ुद मुझे नहीं कहते, मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा। मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्या पता ये कार्ड भी जाली हो। कर्नल शिराज ने मुझे हैरत से देखा और फिर हल्का सा मुस्कुराया। आप बहुत बहादुर खातून हैं। ठीक है, आप वो चीज़ अपने पास रखिए, लेकिन अब आप यहाँ कॉरिडोर में नहीं रह सकती। आपकी जान को खतरा है, दुश्मन अस्पताल के बाहर भी हो सकते हैं। उसने गार्ड को इशारा किया। उन्हें प्राइवेट रूम में ले जाओ और दरवाजे पर पहरा लगा दो, कोई अंदर ना आए। मुझे एक प्राइवेट कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। कमरा बहुत आरामदेह था, लेकिन मेरी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। घंटे गुजरते जा रहे थे। कभी नर्स आकर मेरा हाल पूछती तो कभी खाना दे जाती, लेकिन जख्मी शख्स की कोई खबर नहीं थी। रात के पिछले पहर दरवाज़ा खुला। वही डॉक्टर और कर्नल शिराज अंदर आए। उनके चेहरे संजीदा थे। मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब रहा, गोली निकाल ली गई है। डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई। मेरी जान में जान आई। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? मैंने बेताबी से पूछा। अभी नहीं बीबी, वो भी बेहोश है, होश में आने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन सुबह तक उम्मीद है, डॉक्टर ने कहा। कर्नल शिराज ने आगे बढ़कर कहा, देखें बीबी, आपने जो किया हम उसका बदला नहीं चुका सकते, लेकिन हालात अभी भी नाजुक हैं। जब तक वो होश में नहीं आते और अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करवाते, हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। आपको भी यहीं रहना होगा, हमारी हिफाजत में। मैंने इस बात में सर हिला दिया। मेरे पास जाने की जगह थी भी कहाँ। सड़क पर या उस अस्पताल के कमरे में मेरे लिए दोनों बराबर थे। कम से कम यहाँ छत तो थी। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी जब मुझे झपकी आ गई। मैं कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गई थी। अचानक दरवाज़ा जोर से खुला। एक औरत रोती हुई अंदर दाखिल हुई। उसके पीछे 2-3 और मर्द थे। कहाँ है मेरा भाई? कैसे है वो? औरत चिल्ला रही थी। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। ये लोग कौन थे? कर्नल शिराज ने उन्हें रोका हुआ था। बेगम साहिबा हौसला रखें, साहब खतरे से बाहर हैं। कर्नल उन्हें तसल्ली दे रहा था। औरत ने मुझे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन लिबास और हुलिये से वो बहुत अमीर घराने की लग रही थी। ये कौन है? उसने मेरी तरफ इशारा किया। ये वो खातून है जिन्होंने साहब की जान बचाई, कर्नल ने तारुफ करवाया। औरत तेजी से मेरी तरफ बढ़ी और मुझे गले लगा लिया। मैं हैरान रह गई। एक अमीर औरत मैले कुचैले कपड़ों वाली लड़की को गले लगा रही थी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरी बहन, तुमने मेरे घर का चिराग बुझने से बचा लिया। वो रो रही थी। मुझे अपनी सास याद आ गई जिन्होंने मुझे मनहूस कहकर घर से निकाला था। और यहाँ एक अजनबी औरत मुझे बहन कह रही थी। तभी एक नर्स भागती हुई आई। सर, मरीज को होश आ रहा है, वो कुछ बोल रहे हैं। हम सब आईसीयू की तरफ भागे। मैं शीशे के बाहर खड़ी हो गई। वो शख्स आंखें खोल रहा था। ऑक्सीजन मास्क उसके मुंह पर था। उसने कमजोरी से हाथ उठाया और शीशे के पार मुझे देखा।
اس کی نظروں میں پہچان تھی۔ اس نے ماسک ہٹانے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر نے اسے روکا لیکن اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ میں نے کان شیشے کے ساتھ لگا دیے۔ وہ لڑکی۔ اس کی آواز مدھم تھی لیکن صاف تھی۔ سب کی نظریں مجھ پر تھیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری قسمت کیا فیصلہ کرنے والی ہے۔ کیا مجھے انعام ملے گا یا پھر میں اس بڑی بازی کا مہرہ بن کر رہ جاؤں گی۔ آپ جلدی سے اندر آ جائیں۔ MNA صاحب کو ہوش آ رہا ہے۔ میڈیا کو بھی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر نے نرس کو ہدایت دیتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ میرے کانوں میں جیسے یہ الفاظ گونجے تو مجھے لگا کسی نے میرے سر پر زوردار دھماکہ کر دیا ہے۔ کیا MNA؟ کیا وہ شخص کوئی عام آدمی نہیں بلکہ ملک کا MNA تھا، جسے میں نے سڑک کنارے لاوارث سمجھ کر اٹھایا اور رکشے میں ڈال کر یہاں لائی تھی؟ میں ہکا بکا رہ گئی۔ خوف کی ایک نئی لہر میرے وجود میں دوڑ گئی۔ اگر یہ MNA ہے تو پھر پولیس اس کے پیچھے کیوں تھی؟ اور اگر پولیس اس کے پیچھے تھی تو اس کا مطلب ہے میں نے قانون کے مجرم کی مدد نہیں کی بلکہ شاید کسی بہت بڑی سیاسی سازش کا حصہ بن گئی ہوں۔ میں نے فوراً اپنا رخ موڑا۔ میں نے سوچا مجھے اس شخص کی مدد کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ تو خود MNA ہے۔ اس کے پاس طاقت ہے اور پیسہ ہے۔ میں ایک غریب بیوہ عورت ان بڑے لوگوں کے معاملات میں کہاں پھنس گئی؟ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے اس سے پہلے کہ مجھ پر کوئی الزام لگے۔ میں نے دبے قدموں سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ میں ابھی مڑ کر 2 قدم ہی چلی تھی کہ میرے پیچھے سے ایک بھاری آواز آئی۔ رک جائیں بی بی، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ یہ کرنل شیراز تھے۔ ان کی آواز میں سختی نہیں تھی لیکن ایک حکم تھا۔ میں رک گئی۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ جی میں گھر جا رہی تھی۔ اب تو ان کے گھر والے آ گئے ہیں۔ میرا یہاں کیا کام؟ میں نے نظریں جھکاتے ہوئے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ میرا جھوٹ پکڑا نہ جائے اس خوف سے میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ رہے تھے اور وہ USB میری قمیص کے اندر چھپی مجھے چبھ رہی تھی۔ آپ ابھی نہیں جا سکتی۔ آپ کو MNA صاحب نے بلایا ہے۔ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کرنل شیراز نے راستہ روکتے ہوئے کہا۔ ان کی بات سن کر وہاں موجود اس MNA کی بہن بھی میری طرف متوجہ ہوئی۔ ہاں بہن، پلیز اندر چلو۔ شہریار تمہیں یاد کر رہا ہے۔ وہ شاید تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ اس خاتون نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے لمس میں اپنائیت تھی جس نے مجھے انکار کرنے کی ہمت نہیں دی۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ ان کے پیچھے چل پڑی۔ وہ بستر پر لیٹا تھا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ وہ دیر تک مجھے دیکھتا رہا جیسے اپنی یاداشت کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ رہا ہو۔ شاید وہ اس بارش والی رات اور میری خستہ حال چادر کو یاد کر رہا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ ڈاکٹر اور نرسیں بھی احتراما خاموش کھڑے تھے۔ آپ؟ اس کی آواز انتہائی کمزور تھی جیسے کسی کنویں سے آ رہی ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے قدم آگے بڑھایا۔ جی صاحب۔ اس نے مجھے دیکھا اور پھر بہت مشکل سے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی۔ آپ نے انسان ہونے کا فرض ادا کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لبوں پر ایک کمزور سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ مسکراہٹ اتنی معصوم اور شکر گزاری سے بھری تھی کہ میرا سارا ڈر ایک لمحے کے لیے ختم ہو گیا۔ مجھے لگا کہ سامنے کوئی MNA نہیں بلکہ وہی مجبور انسان لیٹا ہے جسے میری مدد کی ضرورت تھی۔ صاحب، میں نے تو بس وہی کیا جو اس وقت کوئی بھی کرتا، میں نے عاجزی سے کہا۔ میرے الفاظ سن کر اس کی بہن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے بھائی کا ماتھا چوما۔ شہریار، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہم سب کتنا ڈر گئے تھے۔ اس کی بہن کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ شہریار نے اپنی بہن کا ہاتھ تھام دیا لیکن اس کی نظریں مجھ پر جمی تھی۔ اس نے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ مجھے یاد آیا کہ میرے پاس اس کی امانت ہے۔ کرنل صاحب، میں نے کرنل شیراز کی طرف دیکھا۔ سب باہر جائیں، مجھے صاحب کو کچھ دینا ہے۔ کرنل چونکے۔ ڈاکٹر نے اعتراض کرنا چاہا لیکن شہریار نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کروا دیا۔ سب باہر جائیں، صرف شیراز رکے گا۔ شہریار نے حکم دیا۔ کمرہ خالی ہو گیا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اپنی قمیص کے اندر چھپی وہ USB نکالی۔ میں نے وہ چھوٹی سی چیز شہریار کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہ آپ نے مجھے دی تھی اس وقت جب آپ سڑک پر گرے تھے۔ آپ نے کہا تھا یہ آپ کی زندگی ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا۔ شہریار نے USB مٹھی میں دبا لی۔ اس کے چہرے پر سکون آ گیا۔ تم نے صرف میری جان نہیں بچائی بلکہ میری عزت اور میرا مشن بھی بچا لیا۔ یہ ثبوت اگر ان لوگوں کے ہاتھ لگ جاتا
تو ملک کا بہت نقصان ہوتا۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ میں خاموش رہی۔ مجھے ملک اور سیاست کی سمجھ نہیں تھی، لیکن اتنا سمجھ آ گیا تھا کہ یہ شخص کوئی غلط آدمی نہیں ہے۔ شیراز، شہریار نے کرنل کو مخاطب کیا، اس لڑکی کو گھر لے جا، اس کا پورا خیال رکھنا، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ جی سر، گاڑی تیار ہے، کرنل نے مودبانہ جواب دیا۔ میں گھبرا گئی۔ نہیں صاحب، میں اپنے گھر چلی جاؤں گی، آپ کا بہت شکریہ۔ شہریار نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بہن، تم ابھی باہر نہیں جا سکتی۔ جن دشمنوں سے میں بچ کر نکلا ہوں وہ ابھی بھی باہر دندناتے پھر رہے ہیں۔ انہوں نے تمہیں میرے ساتھ دیکھا تھا، اگر تم اکیلی گئی تو وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جب تک میں مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتا اور یہ معاملہ صاف نہیں ہوتا تم میرے گھر میں رہو گی۔ اس کے لہجے میں فکر تھی یا حکم مجھے سمجھ نہیں آیا، لیکن اس نے مجھے بہن کہا تھا۔ یہ لفظ میرے لیے بہت اجنبی تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ہسپتال کے پچھلے دروازے سے باہر نکالا گیا۔ وہاں کالی گاڑیوں کا ایک قافلہ کھڑا تھا۔ مجھے ایک بڑی لگژری گاڑی میں بٹھایا گیا۔ پروٹوکول، سیکیورٹی اور ہر چیز موجود تھی۔ میرے ذہن میں پھر وہی سوال گونج رہا تھا کہ اگر یہ اتنا طاقتور آدمی ہے تو پھر پولیس کی گاڑی اس رات اس کے پیچھے کیوں لگی تھی؟ لیکن میں نے پوچھنے کی ہمت نہیں کی۔ گاڑی چل پڑی۔ میں نرم سیٹ پر بیٹھے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کل رات میں سڑک میں بے آسرا بیٹھی تھی اور آج میں ایک MNA کے قافلے میں سفر کر رہی تھی۔ زندگی کے رنگ بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد گاڑیاں ایک عالیشان کوٹھی کے گیٹ سے اندر داخل ہوئیں۔ یہ کوٹھی نہیں، محل تھا۔ خوبصورت لان اور سفید عمارت دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ گاڑی پورچ میں رکی۔ ملازمین قطار بنا کر کھڑے تھے۔ کرنل شیراز نے میرے لیے دروازہ کھولا۔ آئیں بی بی، یہ صاحب کا گھر ہے، آپ یہاں بالکل محفوظ ہیں۔ میں جھجکتے ہوئے نیچے اتری۔ میرے میلے کپڑے اور پرانی جوتی اس سنگ مرمر کے فرش پر بہت عجیب لگ رہی تھی۔ مجھے شرمندگی محسوس ہوئی۔ گھر کے اندر داخل ہوئے تو ایک پروقار سی بڑی بھی خاتون سامنے آئی۔ یہ شاید گھر کے نگران تھی۔ یہ مہمان ہیں، انہیں گیسٹ روم میں لے جاؤ اور ان کے لیے کپڑوں کا انتظام کرو۔ شہریار کی بہن نے جو ہمارے ساتھ ہی آئی تھی ملازمہ کو حکم دیا۔ مجھے خوبصورت کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ ایسا کمرہ میں نے صرف ڈراموں میں دیکھا تھا۔ نرم بستر، AC اور مخملی پردے۔ آپ نہا کر کپڑے بدل لیں، کھانا کمرے میں آ جائے گا۔ ملازمہ نے مجھے نئے کپڑے دیتے ہوئے کہا اور چلی گئی۔ میں اکیلی رہ گئی۔ میں شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ میرا عکس بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا، لیکن ایک اطمینان تھا کہ میں محفوظ ہوں۔ مجھے چھت مل گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد شہریار صاحب ہسپتال سے تندرست ہو کر گھر آ گئے۔ گھر میں جشن کا سما تھا۔ بہت سے لوگ مبارکباد دینے آئے۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے یہ سب دیکھتی رہی۔ میں جانتی تھی کہ میری حیثیت یہاں ایک پناہ گزین سے زیادہ نہیں، یا زیادہ سے زیادہ ایک نوکرانی کی سی رہے گی۔ جب وہ گھر آئے تو میں کچن میں ملازموں کی مدد کر رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ مفت کی روٹیاں توڑنے سے بہتر ہے کہ کچھ کام کر لوں۔ ویسے بھی میری جیسی غریب عورت کی جگہ کچن ہی ہوتی ہے۔ شام کو جب مہمان چلے گئے تو ملازمہ نے مجھے بلایا۔ صاحب آپ کو بلا رہے ہیں لاؤنج میں۔ میرا دل دھڑکا۔ شاید اب وہ مجھے جانے کا کہیں گے یا شاید کچھ پیسے دے کر رخصت کر دیں گے۔ میں دوپٹہ اوڑھ کر لاؤنج میں گئی۔ شہریار صوفے پر بیٹھے تھے۔ ان کی بہن بھی ساتھ تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی مسکراہٹ سے استقبال کیا۔ آؤ ادھر بیٹھو۔ انہوں نے سامنے والے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ میں ڈرتے ڈرتے صوفے کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ تم کچن میں کیا کر رہی تھی؟ شہریار نے نرمی سے پوچھا۔ جی میں سوچ رہی تھی کہ آپ کے گھر کا نمک کھا رہی ہوں تو کچھ خدمت کر دوں۔ مجھے نوکرانی سمجھ کر جو بھی کام دیں گے میں کر لوں گی۔ میرے پاس جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے سچ کہہ دیا۔ شہریار کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے اپنی بہن کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف۔ نوکرانی؟ ان کی آواز میں حیرت اور افسوس تھا۔ کس نے کہا کہ تم یہاں نوکرانی ہو؟ میں چپ رہی۔ میں اور کیا ہو سکتی تھی؟ دیکھو نازیہ، انہوں نے میرا نام پکارا۔ شاید کرنل نے انہیں بتا دیا تھا۔ تم نے میری جان بچائی ہے۔ کوئی بہن بھی اپنے بھائی کے لیے وہ نہیں کرتی جو تم نے اس رات میرے لیے کیا۔ ان کی باتوں سے مجھے اپناپن محسوس ہوا، لیکن میرے دل میں ابھی بھی وہ سوال اٹکا ہوا تھا جو مجھے بے چین کر رہا تھا۔
साहब, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे पनाह दी, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने हिम्मत करके पूछा। पूछो, क्या पूछना है? उन्होंने इजाज़त दी। उस रात जब आप जख्मी थे, आपने कहा था पुलिस आपके पीछे है। आप एक एमएनए हैं। पुलिस तो आपकी हिफाजत के लिए होती है, फिर वो आपको मारना क्यों चाहती थी? और आप अपनी सिक्योरिटी के बगैर अकेले सड़क पर क्यों थे? मेरा सवाल सुनकर कमरे में खामोशी छा गई। शहरयार का चेहरा संजीदा हो गया। उन्होंने गहरी सांस ली और अपनी कमीज की आस्तीन ऊपर की। वहां गोली का एक ताज़ा निशान था। तुम ठीक कहती हो नाजिया, वो कहानी बहुत अजीब है और तुम्हें हक है कि तुम जानो कि तुमने असल में किस चीज़ से मेरी जान बचाई है। उन्होंने अपनी बहन की तरफ देखा, जैसे बात शुरू करने का हौसला मांग रहे हों। दरअसल उस रात मैं चहलकदमी के लिए नहीं निकला था। मुझे एक फ़ोन कॉल आई थी, एक ऐसी कॉल जिसने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं अपनी सिक्योरिटी छोड़कर अकेला बाहर निकलूं। उनकी आंखों में उस रात का खौफ दोबारा लौट आया था। उस रात मुझे एक बहुत बड़े धोखे में बुलाया गया था, शहरयार ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। उनके लहजे में अब भी उस रात की तलखी मौजूद थी। मेरा अपना चीफ सिक्योरिटी गार्ड, जिस पर मैं आंखें बंद करके भरोसा करता था, वो दरअसल मेरे मुखालफिन के साथ मिला हुआ था। उसने मुझे बताया कि एक बहुत अहम फाइल है जो वो घर के अंदर नहीं ला सकता, क्योंकि उसे शक है कि घर में कोई जासूस है। उसने मुझे पिछले गेट से अकेले बाहर आने को कहा। मैं दम साधे उनकी बात सुन रही थी। इक़्तिदार के ईवानों में भी कैसी कैसी साजिशें होती हैं, ये मैंने सिर्फ सुना था, आज देख भी रही थी। शहरयार ने गहरा सांस लिया और बोले, मैं जैसे ही चहलकदमी के बहाने बाहर निकला और मखसूस जगह पर पहुंचा तो वहां कोई फाइल नहीं थी, बल्कि मौत मेरा इंतजार कर रही थी। घात लगाए हमलावरों ने मुझ पर फायरिंग कर दी। पहली ही गोली मुझे लगी, लेकिन मैं खुशकिस्मती से अंधेरे का फायदा उठाकर करीबी गली में कूद गया। तो वो पुलिस वाले? मैंने बेताबी से पूछा। वो सायरन किसके थे? शहरयार के चेहरे पर एक अजीब सा तासुर उभरा। वो अपनी ही बेबसी पर मुस्कुरा दिए। नाजिया, वो पुलिस मेरे पीछे नहीं थी। दरअसल फायरिंग की आवाज़ सुनकर गश्त करने वाली पुलिस की गाड़ी उन हमलावरों के पीछे लग गई थी। वो सायरन मेरे दुश्मनों के लिए बज रहे थे, लेकिन मैं उस वक्त इतना जख्मी और जहनी तौर पर मफलूज हो चुका था कि मुझे हर आने वाला अपना दुश्मन लग रहा था। खून ज़्यादा बह जाने की वजह से मेरे हवास कायम नहीं थे। मुझे लगा कि पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है और मुझे ख़त्म करने आ रही है। मैं अपनी जान बचाने के लिए कुत्तों की तरह गलियों में भाग रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक इतना बड़ा आदमी जिसके आगे पीछे सिक्योरिटी होती है, मौत के डर से इस तरह सड़कों पर रुल रहा था। और फिर तुम मिली। उन्होंने मेरी तरफ देखा। जब मैं गिरा तो मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन तुमने अपना वाहद सहारा, वो मैला अबाया मेरे ऊपर डाल दिया। उस वक्त जब मेरे अपने मुहाफिज गद्दार बन चुके थे, एक अजनबी औरत मेरी मुहाफिज बन गई थी। हालांकि उस वक्त मेरे दुश्मन पकड़े जा चुके थे, पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन मुझे इस बात का इल्म नहीं था। तुम्हारी उस मदद ने मुझे जिंदगी की नई उम्मीद दी। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। उनकी बहन की आंखों में भी आंसू बह रहे थे। साहब, आप बच गए, ये अल्लाह का एहसान है। मैंने दुपट्टे के पल्लू से अपनी आंखें साफ की। अब मुझे इजाज़त दें, मैं किचन में जाकर बर्तन धो लूँ। रात के खाने का वक्त हो रहा है। मैं उठने लगी। मुझे अपनी औकात याद थी। मैं गरीब बेवा थी और वो एक एमएनए थे। ये बातें, ये राज़ो नयाज मेरे लिए नहीं थी। बैठ जाओ। शहरयार की आवाज़ में अचानक सख्ती आ गई। मैं डरकर दोबारा सोफे पर बैठ गई। क्या मुझसे कोई गलती हो गई थी? शहरयार अपनी जगह से उठे और चलते हुए मेरे करीब आए। उन्होंने अपना हाथ मेरे सर पर रख दिया। वो हाथ बहुत भारी और शफकत से भरा हुआ था। आज के बाद तुम इस घर में बर्तन नहीं धोगी। तुमने अभी मुझे साहब कहा, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बहन कह चुका हूँ। उनकी आवाज़ भरा गई थी। नाजिया, बहनें घरों पर राज करती हैं, नौकरानी बनकर नहीं रहती। इस घर पर तुम्हारा इतना ही हक है जितना मेरी इस सगी बहन का है। तुम यहाँ मेहमान नहीं हो और ना ही मुलाजमा हो, तुम इस घर की इज्जत हो। मैं हक्का बक्का रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे कान क्या सुन रहे हैं। जिस सास ने मुझे मनहूस कहकर घर से निकाला था, आज उसी शहर का सबसे बड़ा आदमी मुझे अपने सर का ताज बना रहा था। लेकिन साहब,
میں غریب، میری ہچکیاں بن گئیں۔ خبردار جو آئندہ خود کو غریب کہا۔ انہوں نے شفقت سے مجھے ٹوکا، جس کے پاس تم جیسا دل ہو وہ غریب نہیں ہوتا۔ دیکھو نازیہ، اس رات نے میری زندگی کا مقصد بدل دیا ہے۔ وہ واپس اپنی جگہ جا کر بیٹھ گئے اور بہت سنجیدہ لہجے میں بولے، میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ میں عوام کا نمائندہ ہوں، میں تقریریں کرتا تھا، غریبوں کے حقوق کی بات کرتا تھا، لیکن اس رات جب میں زخمی حالت میں فٹ پاتھ پر پڑا تھا اور سردی میری ہڈیوں میں اتر رہی تھی، تب مجھے احساس ہوا کہ بے گھر ہونا کیا ہوتا ہے، بے بسی کیا ہوتی ہے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عزم چمکنے لگا۔ میں نے سوچا کہ ہمارے ملک کے حکمران، MNA اور وزیر اپنی بلٹ پروف گاڑیوں اور گرم بستروں میں کتنی گہری نیند سوتے ہیں۔ انہیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ باہر فٹ پاتھ پر کوئی مزدور، کوئی غریب بیوہ یا یتیم کس طرح ٹھٹھر رہا ہے۔ اور رات کے وقت چوری اور ڈکیتی کا ڈر الگ ہوتا ہے، کوئی پریشان حال نہیں ہوتا۔ انہوں نے میری طرف اشارہ کیا، تمہیں اس حال میں سڑک پر دیکھ کر اور اپنی حالت دیکھ کر مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے۔ وہ رات کو بھیس بدل کر گشت کرتے تھے تاکہ دیکھ سکیں کہ ان کی رعایا کس حال میں ہے۔ میں ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں، لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب میں سکون کی نیند نہیں سوؤں گا۔ آپ کیا کریں گے؟ ان کی بہن نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے ایک نئی ٹیم بنائی ہے، میں خود راتوں کو اپنی قابل اعتماد سیکیورٹی کے ساتھ شہر کا گشت کروں گا۔ میں دیکھوں گا کہ کہاں کہاں لوگ فٹ پاتھ پر سو رہے ہیں، کس کو دوا کی ضرورت ہے اور کس کو چھت کی۔ میں ان کے لیے شیلٹر ہومز بناؤں گا۔ میں کسی کو بے سہارا نہیں رہنے دوں گا، جیسے اس رات میں اور تم تھے۔ اور نازیہ، یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، تم نے مجھے راستہ دکھایا ہے۔ میرے دل سے ان کے لیے ڈھیروں دعائیں نکلی۔ وہ واقعی ایک عظیم انسان تھے۔ اس کے بعد میری زندگی جیسے بدل سی گئی۔ مجھے گھر میں ایک الگ مقام مل گیا، نوکر چاکر میرے آگے پیچھے پھرتے، مجھے صاحب کی بہن کہا جاتا، لیکن میں نے غرور نہیں کیا۔ میں جانتی تھی یہ سب اللہ کی دین ہے۔ کچھ مہینے اسی طرح گزر گئے۔ شہریار بھائی راتوں کو اکثر باہر رہتے اور غریبوں کی مدد کرتے۔ شہر میں ان کی نیک نامی کے چرچے ہونے لگے۔ ایک دن وہ میرے پاس آئے اور بولے، نازیہ بہن، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جی بھائی، حکم کریں، میں نے ادب سے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرو، ماضی کے دکھوں کو بھلا کر ایک نئی دنیا بساؤ۔ وہ رک رک کر بول رہے تھے۔ میرا ایک بہت ہی قریبی دوست ہے، وہ ایک سرکاری افسر ہے، اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے اور اسے ایک نیک سیرت اور وفادار جیون ساتھی کی تلاش ہے۔ میں نے اسے تمہارے بارے میں بتایا ہے، وہ تمہاری بہادری اور شرافت کا بہت معترف ہے۔ کیا تم اسے قبول کرو گی؟ میں شرما گئی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ کوئی مجھے دوبارہ اپنانے کو تیار ہوگا۔ ایک بیوہ کے لیے ہمارے معاشرے میں جگہ بنانا کتنا مشکل ہوتا ہے، یہ میں جانتی تھی۔ بھائی، آپ جو فیصلہ کریں گے میرے لیے وہی بہتر ہوگا۔ آپ میرے بڑے ہیں۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ شہریار بھائی نے خوش ہو کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی۔ وہ بہت شریف انسان ہے، تمہیں کبھی دکھ نہیں دے گا۔ اور یاد رکھنا، تمہاری شادی کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا اس گھر سے رشتہ ٹوٹ جائے گا، یہ گھر ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ اور پھر وہ دن بھی آیا جب میں دلہن بنی۔ شہریار بھائی نے بالکل اپنی سگی بہن کی طرح میری رخصتی کی۔ انہوں نے مجھے جہیز نہیں دیا بلکہ جائیداد میں حصہ دیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے جب وہ مجھے قرآن کے سائے میں رخصت کر رہے تھے۔ خوش رہنا میری بہن، اگر کبھی کوئی تکلیف ہو تو یاد رکھنا تمہارا ایک بھائی ابھی زندہ ہے۔ انہوں نے میرے شوہر کے سامنے مجھے گلے لگا کر کہا۔ میرے شوہر احمد صاحب ایک نہایت شفیق انسان نکلے۔ انہوں نے مجھے وہ عزت دی جس کی میں حقدار تھی۔ میں اپنے گھر میں خوش اور مطمئن تھی۔ آج بھی جب میں ٹی وی پر شہریار بھائی کو دیکھتی ہوں کہ وہ راتوں کو سڑکوں پر نکل کے غریبوں میں کمبل اور کھانا تقسیم کر رہے ہوتے ہیں تو میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ وہ آج بھی اپنے وعدے پر قائم ہیں۔ وہ MNA ہونے کے باوجود عام لوگوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر ان کا دکھ سنتے ہیں۔ مجھے یاد ہے وہ کالی رات جب میں نے سمجھا تھا کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے، لیکن اللہ نے اسے اندھیری رات میں میری زندگی کا سویرا نکال دیا۔ سچ کہتے ہیں کہ جب انسان کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کے لیے فرشتے بھیج دیتا ہے۔ میرا وہ میلا کچیلا بایا آج بھی شہریار بھائی کے پاس محفوظ ہے، جو انہیں یاد دلاتا رہتا ہے کہ انسانیت کا رشتہ خون کے رشتے سے بڑا ہوتا ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک
اور بیل آئکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔